السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹ سی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ولاگ میں بڑھنے سے پہلے حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جی ہاں، آج ہم اس ولاگ میں 2-3 خبروں پہ تبصرہ کر لیتے ہیں۔ جب جو بائیڈن امریکی صدر اقتدار میں آئے تھے تو میں نے ایک تجزیہ رکھا تھا جنوبی ایشیا کا خطہ اور جو بائیڈن کی آمد۔ آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن کے آمد کے بعد جنوبی ایشیا کے خطے پہ اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈی جی ملٹری آپریشن سطح کے رابطے بحال ہوئے ہیں، اور یہ گفتگو بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے، اور دونوں ڈی جی ملٹری آپریشن نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جو 2003 کا سیز فائر کا معاہدہ ہے اس پہ سختی سے عمل کیا جائے گا، اور اگر کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو حل کیا جائے گا مذاکرات کے ذریعے۔ دیکھیں، جب گزشتہ سال انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں 370(1) کے قانون کا نفاذ کیا تھا، اس سے اور حالات خراب ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی کئی برسوں سے جب سے مودی سرکار اقتدار میں آئی ہے تو سیز فائر کی وائلیشنز عام ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہو گئے تھے اور ریجن میں ایک تناؤ کی صورتحال تھی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائیڈن کی آمد کے بعد اور امریکی پالیسیوں میں تبدیلی کا شاخسانہ ہے، ورنہ یہی مودی سرکار تھی جو کوئی بات ماننے کے لیے اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی امید افزا نتائج ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے یہ جو جنوبی ایشیا کا دیرینہ مسئلہ ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر، تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے موجودہ جو پاکستان کی حکومت ہے اور موجودہ جو سول ملٹری قیادت ہے وہ بھی اس کے لیے کافی امید افزا حوصلہ رکھتی ہے، اور آگے چل کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی پالیسیوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، اور جو اپوزیشن نے ایک مومنٹم بنایا تھا عمران حکومت کے خلاف، اس میں کافی ان کو کامیابی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ڈسکا کے الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں، کالا دم ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کافی اپوزیشن کا مورال بلند ہے، اور میں اکثر اپنے ترجمے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ آصف علی زرداری بڑے منجھے ہوئے اور بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے شاطر ہیں، اور وہ کوئی بھی کام بغیر پلانے کے، بغیر چالاکی اور بغیر سوجھ بوجھ کے نہیں کرتے۔ تو موجودہ جو سینٹ انتخابات میں حصہ لینا اور پیپلز پارٹی کا یعنی جو ملٹری قیادت کی طرف ہاتھ بڑھانا اور ان کے اوپر اعتماد کرنا، اس بات کا مظہر ہے کہ امریکی صدر کی آمد کے بعد جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے اس میں اور پیپلز پارٹی میں رابطے کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ باتیں اور یہ رومرز اب عام ہو گئی ہیں کہ سینٹ انتخابات کے بعد عمران خان یعنی اسمبلی تحلیل کرنا کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی موجودہ صورتحال میں اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی قیادت کو اوپر لے آئیں، کیونکہ آصف علی زرداری کے جو بائیڈن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ویسے بھی جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ ملک کے اور قوم کے مفاد میں کرتی ہے۔ اگر ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لا کر ملک کے لیے بہتری ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں گے اور اس پہ عمل بھی کر لیں گے، لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوگا، اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ آہستہ آہستہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور ساری صورتحال کا موجودہ سینٹ الیکشن میں پتہ لگ جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ خاص طور پہ گیلانی کا الیکشن میں آنا اور عمران خان حکومت کے لیے مسائل بڑھنا اس بات کی نوید ہے کہ معاملات کافی یعنی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو برملا کہہ چکی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اور اس کا سیاسی معاملات کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب 2-4 چیزیں ایسی ہوئے ہیں جن سے یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ
اور غیر جانبدار ہے، اور جو حکومت نے کوشش کی تھی ڈسکا الیکشن کو اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے، اس کو الیکشن کمیشن نے انڈو کر دیا ہے۔ اور موجودہ جو سپریم کورٹ کے آبزرویشن ہے، جو خفیہ رائے شماری یا اوپن بیلٹ کے حوالے سے، اس میں سے بھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ بھی حکومت کے خلاف ہی فیصلہ دے گی، اور موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، اور کافی صورتحال عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جھکاؤ آہستہ آہستہ عمران خان کی طرف سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی جو ریجن کی صورتحال ہے، وہ ریجن پہ امریکی پالیسی کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور پاکستان کے پالیسی پہ ہمیشہ امریکی پالیسی کا کافی اثر رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آمد کے بعد پاکستان کے پالیسی میں نہ صرف تبدیلی آئے گی، بلکہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کے بھی امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ، غیر جانبدار سیٹ اپ، جس کو 2 سال کے لیے لایا جا سکتا ہے، اور جس کے بینر تلے اکراس دا بورڈ ایک احتساب کا عمل شروع ہوگا۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے پاکستان کے لیے جو درد رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے فکر رکھتے ہیں، وہ اس پہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 سال کا نادر موقع دیا ہے مزید کہ وہ قوم کے اور ملک کے لیے ایسا کر جائیں کہ مدتوں لوگ اس کو یاد رکھیں، جیسے جنرل راحیل شریف نے ملک کے اندر امن کی داغ بیل ڈالی اور جدوجہد کی، اور آج بھی اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کی نہ صرف سیاسی حالات کو درست کریں گے، لیکن پاکستان کے معاشی حالات کا بھی قبلہ درست کریں گے۔ پاکستان کا یہ سفر ٹیرر سے ٹروریزم تک بڑا مشکل اور کٹھن رہا ہے۔ یہی وہ پاکستان ہے جہاں روزانہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، لیکن آج الحمدللہ ملک کے اندر امن ہے، سکون ہے۔ اگر افراتفری ہے تو وہ سیاسی معاملات میں ہے، وہ سیاسی قیادت کی نابلند فیصلے اور نابالغ کی نظر کی وجہ سے ایسے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اگر سیاستدانوں میں تھوڑی سوجھ بوجھ ہو اور سمجھ ہو، وہ مل بیٹھ کر کے ڈائیلاگ کے ذریعے کافی بہتری لا سکتے ہیں، اور اس ملک کے اندر کافی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکی صدر کی آمد کے بعد پالیسیوں میں تبدیلی کا اشارہ تھا، وہ عملی طور پر آنا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہ صرف معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، بلکہ یہ کشمیر کا ایشو حل بھی ہو جائے گا۔ اور مودی سرکار جو ہٹ دھرمی پہ تھی، جو اس کی ایک انتہا پسندانہ سوچ تھی، وہ بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں ختم ہو جائے گی، اور وہ بالآخر ہتھیار پھینک دیں گے، اور امریکی دباؤ کے اوپر کوئی پاکستان کے ساتھ اتنا اچھا سالوشن حل نکال لیں گے تاکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف چل پڑے ہیں۔ اگر یہاں آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت کچھ عرصے میں اگر چلی جاتی ہے، تو پھر آپ کوئی بعید نہ رکھیں کہ امریکی پالیسیوں کے نتیجے میں کانگریس انڈیا میں آنے والے وقتوں میں اقتدار میں آ جائے، اور دونوں ملک اس معاملے پہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے گا۔ کسی اور ولاگ، کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔